اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تہجد پڑھی تو آپ کافی دیر کھڑے رہے حتیٰ کہ میری نیت بگڑ گئی۔ ہم نے دریافت کیا آپ کے دل میں کیا برا خیال آیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت قیام چھوڑ کر خود بیٹھ جاؤں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کیسے اور کتنی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز شب کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کیسے ادا کی جائے۔ آپ نے فرمایا نماز شب 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک وتر پڑھ لو۔ اس حدیث میں نماز شب پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، اسے 2 رکعت کر کے پڑھا جائے اور آخر میں ایک وتر ادا کیا جائے۔ امت کے حق میں یہی افضل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں یہ ہدایت جاری فرمائی، البتہ آپ نے نماز شب کو فصل اور وصل دونوں طریقوں سے ادا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شب 4 رکعت پڑھتے، اس کے خوبصورت طویل ہونے کے متعلق کچھ نہ پوچھو، پھر 4 پڑھتے جو بہت خوبصورت اور لمبی ہوتی، اس کے بعد 3 رکعت پڑھتے، واللہ اعلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد 13 رکعت پر مشتمل ہوتی تھی۔ حضرت مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا 7، 9 اور 11 رکعت ہوتی تھی، فجر کی 2 سنتیں ان کے علاوہ تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے، ان میں وتر اور فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام اور نیند کرنا نیز قیام شب کس قدر منسوخ ہوا۔ نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے کپڑا اوڑھنے والے رات کا کچھ حصہ چھوڑ کر باقی میں قیام کیجیے، رات کا نصف حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجیے یا اس سے کچھ زیادہ کیجیے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں، بلا شبہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ رات کا اٹھنا یقیناً نفس کو بہت زیر کرنے کچلنے کا باعث اور قرآن پڑھنے کے لیے بھی زیادہ موزوں ہے۔ دن کے وقت تو آپ کو بہت مصروفیات ہوتی ہیں۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو علم ہے تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، پھر قرآن میں جتنا آسان ہو تم پڑھو۔ اسے معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے اللہ کی فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لہٰذا جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ نیز نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں اس حال میں پاؤ گے کہ وہ اصل عمل سے بہتر اور اجر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نشاء کے معنی حبشی زبان میں قام یعنی کھڑا ہونے کے ہیں، وطن کے معنی قرآن پڑھنے کے لیے موافق، اس لیے کان، آنکھ اور دل کے بہت موافق ہے۔ لیواتیو کے معنی یعنی وہ موافقت کر لیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس مہینے میں آپ بالکل روزہ نہیں رکھیں گے، اور جب روزہ رکھتے تو اتنے مسلسل کہ ہم سوچتے کہ آپ اس میں بالکل ناغہ نہیں کریں گے، اور رات کے وقت نماز تو ایسے پڑھتے کہ تم جب چاہتے آپ کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے آپ کو محو خواب دیکھ لیتے۔ سلمان بن بلال اور ابو خالد احمد نے حمید سے روایت کرنے میں محمد بن جعفر کی مطابقت کی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو نفل پڑھنا اور محو استراحت ہونا رات کے مختلف اوقات میں تھا، جو شخص آپ کو جس حالت میں دیکھنا چاہتا وہ دیکھ لیا کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی تہجد کی نماز کی پابندی عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے، اور ایسے ہی پڑھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔